حسن صاحب، وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ 5 سال سے زیادہ عرصے سے گمشدہ افراد کے خاندانوں کو امداد ملے گی۔ وزیر قانون کا کہنا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اسی سوچ کے تحت متاثرین کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کرپشن ملک کی ناؤ ڈبو سکتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ یار یہ بہت سے لفظ اس میں عجیب و غریب ہیں۔ 50 لاکھ تو اب میرا خیال ہے 25 لاکھ بھی نہیں رہ گئے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں تو اسٹیٹ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ 5000 کے نوٹ پہ 5000 لکھا ہے آج بھی، پورا نہیں گیا وہ، شاید 2-2.5 ہزار کا بھی۔ اچھا، پھر گمشدہ افراد 5 سال سے گمشدہ پاکستانی، اگر وہ واقعی پاکستانی ہیں، اگر انہوں نے کوئی شیطانی نہیں کی، کوئی واردات نہیں کی، اور وہ واقعی پاکستانی ہے، تو 5 سال گم رہے یار۔ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہوگا اس کے جانے کے بعد وہ 5 سال کا ہو گیا ہوگا، جو تب 5 کا ہوگا اب 10 سال کا ہو گیا ہوگا بچہ۔ اور 50 لاکھ کی جو اوقات رہ گئی ہے وہ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ وزیر قانون کا کہنا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھو بات سنو، اعتزاز احسن صاحب is one of those very few people in this country I respect۔ میرا ان سے پیار کا رشتہ ہے، اور بہت پرانا، تقریباً 45-50 سال پرانا۔ تو وہ جب ان کو وہ تھا نا، کیمپین چل رہی تھی اس کو جسٹس افتخار کی بحالی کا، اگر میں ٹھیک نام لے رہا ہوں، تو وہ ایک نظم، چونکہ وہ انٹلیکچوئل بھی ہیں، بہت خوبصورت کتابیں ان کی، انڈس ساگا وغیرہ، تو وہ اپنی ایک نظم اس زمانے میں سنایا کرتے تھے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ تو میں نے تھوڑی لبرٹی لی، میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے کہا ریاست یہ جو ہے نا، یہ ماں کے جیسی تو شاید ہو، لیکن سوتیلی ماں کے جیسی ہوگی۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اب جو غربت، بھوک، ننگ، بے روزگاری، بیکاری، بلوں کے باعث گمشدہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی امدادی پیکج ہے کہ نہیں ہے؟ اور دے رہے ہو آپ 50 لاکھ روپے۔ چلو بھاگتے چوروں کی لنگوٹیاں ہی صحیح، لیکن مجھے کوئی یہ بتایا کہ جو کھربوں اربوں روپے بغیر کچھ کیے کرائے آئی پی پیز کو ملے ہیں، کوئی بیلنس، کوئی توازن، کوئی ماں کو کیوں بدنام کر رہے ہو بھائی؟ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، بڑی یہ ممتا دکھا رہے ہیں۔ کیا کون رہا ہے؟ وزیر قانون۔ یہ گمشدے ہیں کون؟ قوم کو پوری طرح پتہ تو لگے نا، اہم ہی گم ہو گئے، کچھ کیا کرایا تو نہیں، کو باغا پیچھا کو معاملات یہ بہت سارے۔ لیکن ہم جو ہے نا، وہ ڈے ون سے وہ ملی نغموں، ترانوں، اور یہ مطلب اس طرح کے جذباتی جملوں، پتہ نہیں کیا ٹائیگر بنا دیں گے، اور فلانا ایشین ٹائیگر، فضول باتیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی احسان کر رہے ہو، جیب سے دے رہے ہو، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ وہ کچھ کے پیٹ کاٹ کے کچھ کے پیٹ بھر رہے ہیں، بس اس طرح کا کام چل رہا ہے، وہ چلنے دو بس، ٹھیک ہے، ہم نے اس میں کیا کہنا اور کرنا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، آگے چلتے ہیں صاحب۔ بجلی صارفین کو زائد بل موصول ہونے کے معاملے پر نیپرا کے افسران نے اپنی رپورٹ اتھارٹی کو پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق اپریل تا جون اوور بلنگ کی گئی، تمام تقسیم کار کمپنیاں اوور بلنگ میں ملوث پائی گئیں۔ دیکھو بات سنو، ہمارا بہت ہی مائکرو لیول کے ہم لوگ ہیں، یہ جب سے یہ ملک بنا ہے، یہ اوور بلنگ ہو رہی ہے عوام کے ساتھ۔ دیکھو میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں، ان چیزوں سے دیکھو، ان کو سمجھو، یہ اصل ہسٹری ہے جو ڈسٹارٹڈ نہیں ہے۔ کس زمانے میں حبیب جالب ماتم کرتا پھرتا تھا اس ملک میں، 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مریم بیٹا، سمجھو، ان چیزوں سے سیکھا سمجھا کرو، یہ ہے تاریخ۔ اس وقت 20 روپے من آٹا افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس ملک کا غریب، اس ملک کا ایک پاپولر عوامی شاعر کیا گاتا پھرتا تھا پورے ملک میں؟ آپ کو نہیں پتا؟ اپنے بڑوں سے پوچھ لو، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ایسا ناٹا، ہوں روٹی 20 روپے دیے۔ یہ اوور بلنگ کا شکار ملک ہے، یہ قیمتیں چکا رہے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کے دیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیریں الٹی نکلنے پہ، یہ اب اس کی قیمت، یہ میرا اپنا ہے، میں پورا سنا نہیں سکتا،
یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. واہ. جو تگڑا ہے وہ ڈنڈے سے آئی پی پیس، جو ماڑا ہے وہ ریڑھی پہ، وہ ویسے ڈنڈی مارتا ہے. وہ ختم ہو گئی بات. اچھا، تو یہ ملک ہے لگا دا، جدھر لگ جائے ٹھیک ہے. اب تمام تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے اوور بلنگ، تیسری طرف حکومت کی طرف ہر طرح کے ٹیکس، بجلی بل میں شامل ہیں. یار ٹیکس میں پتہ نہیں کتنا ابھی دیکھ لیتا ہوں، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. انکم ٹیکس ہے، جنرل سیلز، وہ ہر جگہ وہ بل میں بھی ہے. جنرل سیلز ہے، فاضل ٹیکس، مقتول ٹیکس، فضول ٹیکس، مزید ٹیکس، ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، محصول بجلی. وہ کیا کیا ہوگا تم نے؟ یہ غلاموں کی منڈی ہے. اور بات سنو، غلاموں کو بھوکا مرنے نہیں دیتے تھے. کلوسیم جو ہے روم میں، جن کو لڑا کے مروا کے بھوکے درندوں سے اور آپس میں اشرافیہ تماشا دیکھا کرتی تھی، ان کو پالتے تھے، بھوکا نہیں مرنے دیتے تھے. غلاموں سے کام جو لینا ہوتا ہے. تو یہاں تو وہ نوبت بھی آ گئی ہے کہ لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں. یعنی یہ جو کبھی وہ دیکھا ہوا ہے میں نے وہ کلوسیم، تو اس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ یہاں ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے. ایک طرف توندیں ہیں، وہ سنبھالی نہیں جاتی. گاٹے ہیں، وہ مطلب آپ کا فیتا ختم ہو جاتا ہے، گاٹے کا سائز ختم نہیں ہوتا. عام آدمی کو 5 مرلے کا 3 مرلے کا پلاٹ نہیں ملتا گھر بنانے کے لیے. ان کے پیٹ 5 مرلے کے ہیں. ایک ٹائم پہ 1 ایکڑ جتنا اناج کھا جانے والے لوگ ہیں. چھوڑو بجلی صارفین کو، یہ فلانا، ہر جگہ یہی کاروبار چل رہا ہے. کہاں نہیں چل رہا؟ بجلی صارفین کو زائد بل تو نیپرا پیپرا کیا ہے، یہ ہر جگہ یہی ہے. عوام کی کھالیں، گوشت نوچا جا رہا ہے، کھالیں اتاری جا رہی ہیں. تو بس ٹھیک ہے، نیپرا بھی آ گیا، اس کا دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے. دیکھو ویئر ڈو وی نیٹ آؤٹ، جسے کہتے ہیں باٹم لائن کیا ہے. 76 صاحب میں سن رہا تھا آزادی 77 سال، یہ وہ 77 سال. اچھا، نتیجہ 12 برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آیا بھوک. 12 برسی 77ویں برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آیا ننگ. چھوڑو بس، یہ سارے ایمی ٹیزر ٹوزر ہیں. آپ بھی چلاتے رہو، ہم بھی چلا رہے ہیں. حسن صاحب، دوسری طرف سینٹ کمیٹی نے نیپرا کو آئی پیز کا فرانسک آڈٹ کرنے اور بجلی بنائے بغیر کھربوں کمانے والے مالکان کا نام بتانے کی ہدایت کر دی. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہوگا؟ عوام کی لوٹی ہوئی دولت واپس ملے گی؟ کوئی ریلیف ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. ادھروں دین گے ادھروں لے لین گے. یہ نہیں، چیل کے گھونسلے سے ماس نہیں ملتا. یہ شکرے ہیں. وہ شکرے کے گھونسلے سے آپ چھیچڑا نہیں لے سکتے. تو ماس ادھر دین گے تو کوئی نہ کوئی چکر چلائے گا، پتہ نہیں لگنا. اور پھر مالکان کا نام بتانے کی بات سنو. کھربوں روپے کھا جانے والے لوگوں کے نام بتاؤ. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اماں کی کو ڈرگز لیندی ہے، سلیپنگ پلز کھا کے لیٹی ہے، جن کو آج تک نام کوئی نہیں پتا. جن کو یار کمال ہے، ناموں کا ہی نہیں پتا. اچھا، کل پتا لگ جائے گا، پھر نام سن کے ڈر جان گے. ڈاکا کنے ماریا جی جگے نے، وہ کہنا بھی رہن دیو کوئی گل نہیں. ڈاکا کنے ماریا؟ سلطانہ نے، سلطانہ ڈاکو نے ڈاکا ماریا. اچھا جی بس ٹھیک ہے، 2 بکے بیٹھ کے وہ ختم ہوگی بات. دیکھو یہ وہ سوالات ہیں جو مجھ جیسے گوشہ نشین نہیں، طے نشین سے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ کتنی بار پوچھتے ہیں. شکر ہے میں تو گرمی کی وجہ سے واک میں نہیں جا رہا، ورنہ میرے کان کھاتے تھے. یہ تو ایک پاکستان کی سیاسی، سماجی، مذہبی، جذباتی، نفسیاتی تاریخ کا ایک ہمبل سا طالب علم ہونے کے ناطے میرا جواب ہے، تو آپ نے جو آخر پہ کہا نا ریلیف ملے گا، نہیں ملے گا. جاؤ، کب سے کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہونا. گونگلوں سے مٹی جھاڑنی، وہ بھی کوئی کام ہے؟ وہ بھی نہیں ہونا.